دین پر غور و فکر ہم نہیں کرتے آج کل، اور دین میں نے جیسا کہ کہا کہ ہم نے محدود کر دیا ہے۔ مرد داڑھی رکھ لے گا، عورت شرعی پردہ شروع کر دے گی اور نماز روزہ شروع کر دے گی، اس کے علاوہ ہماری کوئی سمجھ ہی نہیں عام طور پہ دیکھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دین کی حقیقت۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، اور اس میں حقیقت یہ ہے کہ آج کا مسلمان جس کو دین کہتا ہے وہ دین نہیں ہے، یعنی ہم نے دین کا معنی جو ہے وہ محدود کر لیا ہے، اور صرف 5 بنا کو ہم نے دین قرار دے دیا ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ جو اس کی پابندی کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا دیندار ہے۔ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے، اور نماز کو اہمیت دیتا ہے۔ بعض دکاندار ہوتے ہیں نا، مسجد میں جا کے یعنی کرتے ہیں، اہمیت کرتے ہیں، یعنی اہمیت دیتے ہیں۔ پھر روزہ، اور پھر تسبیحات اگر آپ کر لیں تو وہ سونے پہ سہاگا ہو گیا، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں تو یہ، یا اگر آپ نے مٹھی پر داڑھی رکھ لی وغیرہ وغیرہ، تو اس کو ہم دین کہتے ہیں۔ داڑھی رکھنا یعنی ایک دینی کام سمجھا جاتا ہے کہ بھئی میں داڑھی رکھوں گا۔ آپ دیکھ لینا اپنے ارادوں کو، یا اس طرح داڑھی رکھنے کو دین کا ایک خاص جز قرار دیتے ہیں۔ داڑھی رکھ لی، یا کپڑے بھی سفید وغیرہ پہن لیے، یا پگڑی باندھ لی، نماز روزہ یہ شروع کر دیا، تو ہم اسے کیا ہے، دیندار آدمی کہیں گے؟ کہتے ہیں نا، بڑا دیندار ہے، بہت دیندار ہے، دیر پاک سڑے رہے۔ تو یہ غلط ہے۔ دیکھیں، دنیا ایک سفر کا نام ہے، ایک عام بات ہے، زیادہ اس میں کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے۔ دنیا سفر ہے، پیدائش سے لے کر موت کا ایک سفر ہے۔ اب 2 راستے ہیں، ایک دنیا کا راستہ ہے اور ایک آخرت کا ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ یعنی ہمیں جو دین بتاتا ہے، جو پیغمبر بتاتا ہے، وہ تو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، داعین للہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے ہر پیغمبر۔ تو اللہ کو منزل بنا لیں تو اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اور اگر نہیں بنائیں گے تو پھر آپ نہیں چلیں گے۔ دین کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیں، پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہیں، اور آپ اپنی مرضی چھوڑ دیں اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ یہ دین ہے، اپنی خواہش چھوڑ کے اللہ کی مرضی۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ وہ قرآن بتاتا ہے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ وہ اس کا طریقہ نبی بتاتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو اس کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کو منزل نہ بنائیں تو پھر تو دنیا ہی جو نظر آ رہی ہے، پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا؟ دنیا۔ پہلی چیز دنیا پہ نظر پڑتی ہے۔ بچہ جو ہے وہ اپنی دلچسپی کی چیزیں دیکھتا ہے، یہ کارٹون ہو گیا، یہ کھانا پینا، یہ جنک فوڈ وغیرہ جو بھی ہے، اور بس وہ کھیل کود۔ آپ دیکھ لینا، یہ 2-3 سال کے بچے، بس ان کو کھیل چاہیے کچھ۔ 2 سال کا بچہ جو چل رہا ہے، پھر رہا ہے، ان کو کچھ کھیلنا چاہیے، کچھ کھانا چاہیے، کچھ کھیلنا چاہیے۔ کارٹون ہو گیا، یہ وہ، آج کل تو وہ ڈیجیٹل دور ہے نا، بس کارٹون، اور پھر کارٹونوں بھی مزاج بدلتے رہتے ہیں۔
پھر گیم کی باری آ جاتی ہے، پھر کیا پھر کیا پھر کیا۔ تو اچھا، یہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بس ماں باپ بھی اس کے دنیا دار ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں جانتے کہ بھئی یہ زندگی کیا ہے، نہ بچے کو بتا پاتے ہیں، خود بھی نہیں جانتے، تو دنیا ہی کے لیے وہ بچے کو بڑا کرتے رہتے ہیں، پڑھو پڑھو پڑھو، ابھی تک تم نے ہوم ورک نہیں کیا، اور میرا بچہ تو پڑھائی میں کمزور ہے تو پھر اکیڈمی بھجوا دیتے ہیں، ٹیوشن رکھوا دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا اپنے جو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف دنیا کو حقیقت سمجھ کے دنیا ہی میں آپ اپنا سب کچھ ضائع کر رہے ہیں، وقت پیسہ وغیرہ سب کچھ دنیا کی لگا رہے ہیں، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دین اصل میں ہمیں ایک رویہ سکھاتا ہے، نمبر ایک، دین ہمیں مقصد بتاتا ہے۔ اگر مقصد آپ کا، یعنی آپ غور نہیں کرتے یا کوئی بتا دیتا ہے پھر اس مقصد کو منزل نہیں بناتے، تو بس بات ختم ہو گئی۔ دین پر غور و فکر ہم نہیں کرتے آج کل، اور دین میں نے جیسا کہ کہا کہ ہم نے محدود کر دیا ہے۔ مرد داڑھی رکھ لے گا، عورت شرعی پردہ شروع کر دے گی اور نماز روزہ شروع کر دے گی، اس کے علاوہ ہماری کوئی سمجھ ہی نہیں۔ عام طور پہ دیکھ، بوڑھے ہونے لگتے ہیں تو وہ مسجد جانا شروع کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ دین دیکھیں، دین دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم جس دنیا میں، جس کائنات میں رہ رہے ہیں، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشورہ دیا ہے، اور مومنوں کی صفت بیان کی ہے کہ یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو ابھی بنی ہے اور ختم ہونے والی ہے، ایسی کائنات میں رہ رہے ہیں، یہ ہمیشہ سے نہیں تھی۔ ہم نے تو بس جب آنکھیں کھلی ہیں تو دنیا کو دیکھ رہے ہیں، سورج چاند ستارے وغیرہ، دن رات، یہ وہ، مومن غور کرتا ہے اس میں۔ اللہ مشورہ دیتا ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار، اور وہ پوری آیت ہے نا کہ اختلاف دن اور رات کے، اور یہ سمندر جو دریا بہہ رہے ہیں، جو پہاڑ ہیں، جو آسمان ہیں، اس میں لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ ہماری سوچ صرف دنیا تک محدود ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمان قوم کا۔ ہماری سوچ صرف دنیا تک محدود ہے، اللہ کی یاد، بلکہ ہر چیز جو دین سے تعلق رکھتی ہے، یہ ایک میں چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ چیز جو باطن سے تعلق رکھتی ہے، جو یا دین کی حقیقت سے تعلق رکھتی ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور دین کا صرف ظاہر ہے، اور وہ محدود ہے بالکل، نماز روزہ حج زکوٰۃ، بس ختم ہو گئی۔ آپ دیکھ لیں اکثر جو حج پہ، غریب لوگ حج پہ نہیں جاتے، ان کی بڑی تمنا ہوتی ہے، بس یہ ایک آرزو رہ گئی، اللہ کے گھر کو دیکھ لیں، اور پیسے جوڑتے رہتے ہیں، یہ وہ، آپ دیکھ لیں، بس یہی رہ گیا وہ۔ اب دیکھ لیں نا، سوچے کیا ہے۔ تو دین اصل میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا، وہ بیچ میں رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ ہم جو زندگی جی رہے ہیں، یا جس دنیا میں رہ رہے ہیں، یا جو ارد گرد ہمارے کائنات ہے، یہ ابھی پیدا ہوئی ہے اور ابھی ختم ہونے والی ہے۔ یہ تو سائنس بھی مانتی ہے کہ اس کا ایک اختتام ہے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ مرکز کائنات کون ہے، اس یعنی دنیا کا چلیں لے لیں، باقی تو چاند ستارے ہیں جو بھی ہے، دنیا میں مرکزی مخلوق کون سی آپ کو نظر آتی ہے؟ کون سا حیوان مرکزی حیثیت رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم بھی اگر حیوان ہیں تو آپ دیکھ لیں کون سا حیوان جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے کہ جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے،
آپ نے کہہ دیا، ٹھیک ہے. تو آپ جانداروں کو دیکھ لیں کہ اس میں سے بہترین مخلوق کون سی ہے. وہ تو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ بہترین مخلوق جو ہے وہ صرف انسان ہے، اور ساری نعمتیں، ساری کائنات اور دنیا کی ساری نعمتیں انسان کے گرد گھوم رہی ہیں. اب دیکھ لیں، انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے سب کچھ. تو سوچ و بچار کے بغیر تو ہمارا کوئی چارہ ہے نہیں، اور سوچ بچار کرنے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں ہے. یہ بھی بات سوچیں. آپ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم